اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کی صحت اندام نہانی سے متعلق 5 حقائق جو ہر خاتون کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویجائنا یعنی اندام نہانی کے حوالے سے بہت سی فرضی باتیں مشہور ہیں، تاہم اب ایک خاتون نے عورتوں کے اس عضو مخصوصہ سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ڈاکٹر جینیٹ گنٹر گائناکالوجسٹ یا ماہر امراض نسواں ہیں جو گزشتہ 25 برسوں سے امریکہ اور کینیڈا میں پریکٹس کر رہی ہیں۔ وہ خواتین کی صحت کے حوالے سے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں اور انہیں ٹویٹر کی گائناکالوجسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ان دعووں کو شدید مذمت کی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ اندام نہانی میں قیمتی پتھروں سے بنے انڈے رکھنے سے ہارمونل توازن، ماہواری کے نظام کو ضابطہ کار سے لانے اور مثانے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گنٹر نے ثابت کیا کہ انڈے رکھنے کا عمل نہ تو کسی قدیم چینی روایت کا حصہ ہے اور نہ ہی سائنسی طریقہ کار سے اس عمل کی افادیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ گنٹر کی حالیہ کتاب دی ویجائنا بائبل متعدد ممالک میں انتہائی مقبول ہوئی ہے۔ یہ کتاب عملی مشوروں سے بھرپور ہے جو خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ذیل میں 5 ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو ڈاکٹر گنٹر کے مطابق اندام نہانی رکھنے والے کو معلوم ہونے چاہیے۔ اندام نہانی اور فریج کے درمیان فرق معلوم ہونا اہم ہے۔ اندام نہانی خواتین کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک عضلاتی نالی ہوتی ہے جو بچہ دانی سے منسلک ہوتی ہے۔ دوسری طرف جس حصے کو آپ محسوس کر سکتے ہیں یا جو حصہ آپ کے کپڑوں کو چھوتا ہے اسے فریج کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں فریج اندام نہانی کا وہ بیرونی حصہ ہے جو جسم پر نظر آیا ہے، یعنی شرمگاہ۔ گنٹر کا کہنا ہے کہ آپ کو صحیح اصطلاح کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی خاص عضو کے لیے مخصوص ڈھکے چھپے الفاظ بیان نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ اندام نہانی اور فریج کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو اس سے ایسا تاثر جاتا ہے جیسے یہ کوئی گندی یا شرمناک بات ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ فریج کے بیرونی حصے کے لیے استعمال ہونے والی طبی اصطلاح پوڈینڈا ہے جو در حقیقت لاطینی لفظ پوڈیٹ سے نکلا ہے اور لاطینی زبان میں اس کا مطلب ہے شرمناک۔ گنٹر کے خیال میں اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرنے سے نہ صرف خواتین کو جذباتی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ اس کا اثر ان کی صحت پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی اصطلاحات استعمال کر کے نہ تو مریض اپنی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کو اچھی طرح سے بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا صحیح علاج کیا جا سکتا ہے۔ اندام نہانی خود سے اپنی صفائی کرتی ہے۔ گنٹر کے مشاہدے کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں خواتین کے رویوں میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے۔ اب بہت سے خواتین کا ماننا ہے کہ اندام نہانی کی بو بہتر کرنے کے لیے مصنوعات کا استعمال ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برس شمالی امریکہ میں 57% خواتین نے اپنی اندام نہانی کو صاف کیا ہے اور ان سے متعدد خواتین کا کہنا تھا کہ ایسا وہ اپنے جنسی ساتھی کے کہنے پر کرتی ہیں۔ گنٹر کا کہنا ہے کہ اندام نہانی کو اندر سے صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک خود بخود صاف ہونے والا تندور ہے۔ خاص طور پر وہ صفائی کے لیے خوشبودار سپرے کے استعمال سے منع کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے اندام نہانی ہے، پینا کولائڈ مشروب نہیں۔ ایسے سپرے آپ کی اندام نہانی کے لیے سگریٹ کی طرح مضر ہیں۔ ان کے مطابق
صرف سادے پانی کا استعمال بھی اس نازک نظام میں خلل ڈال سکتا ہے، جس سے جنسی فعل کو دوران منتقل ہونے والے انفیکشنز کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کام کے لیے بھاپ کا استعمال نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ اس سے جلد کے جلنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ نظام نہانی کے باہر فریج کے مقام کو ضرورت کے تحت پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ صابن کا استعمال فریج پر موجود باریک سی تیزابی پرت کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ پرت جلد کو پانی کے مضر اثرات سے محفوظ کرنے کا کام کرتی ہے۔ جب خواتین بڑی عمر کو پہنچتی ہیں اور ہارمونل تبدیلیوں کے باعث ماہواری کا آنا ختم ہو جاتا ہے تو نظام نہانی پر آنے والی خشکی کو دور کرنے کے لیے ناریل یا زیتون کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نظام نہانی کے خلبے ہر 96 گھنٹوں بعد تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ عمل جلد کے باقی حصوں پر جاری عمل سے نسبتاً خاصاً تیز ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کے نظام نہانی ایک باغ کی طرح ہے۔ نظام نہانی میں اچھے بیکٹیریا کی فوج موجود ہوتی ہے جو اس کو صحت مند رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ گنٹر کا کہنا ہے کہ نظام نہانی مختلف قسم کے بیکٹیریا کا ایک باغ ہے جو ایک ساتھ کام کر کے نظام نہانی کے نظام کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریا ایک ایسا مادہ کا اخراج کرتے ہیں جو ایک تیزابی ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ ماحول مضر بیکٹیریا کی روک تھام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک مخصوص لعاب بھی پیدا ہوتا ہے جو ضروری چکناہٹ برقرار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام نہانی کو اندر سے ایک جراثیم کش وائپس سے صاف کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بیکٹیریا کا توازن برقرار رکھنا سب سے اہم ہے۔ اسی طرح گنٹر نے مشورہ دیا کہ فریج کے مقام کو ہیئر ڈرائر کے ذریعے خشک کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ فریج کی بیرونی جلد کا نمدار ہونا بھی ضروری ہے۔ نظام نہانی کے گرد بال کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ گنٹر کے مشاہدے کے مطابق خواتین میں نظام نہانی کے گرد تمام بالوں کو صاف کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کے ذریعے ان بالوں میں موجود جوؤں کو بے گھر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کیا جانا یہ اس مقام پر بال گرنے کا باعث بن سکتا ہے جب آپ ویکس یا شیو یا کسی اور طریقے سے بال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی جلد کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان زیر ناف بالوں کی صفائی کے باعث ہم اس جگہ پر کٹ، خراشیں اور انفیکشن دیکھتے ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بالوں کی صفائی کرنے والے جلد پر ویکس لگانے کے لیے پہلے سے استعمال شدہ ڈنڈی دوبارہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے بیکٹیریا دوسروں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ شیو کر رہی ہیں تو صاف ریزر استعمال کریں اور اس سے قبل جلد کو مناسب انداز میں اس کام کے لیے تیار کریں۔ ان کا مشورہ ہے کہ ریزر کے ذریعے بال صاف کرنے کے لیے بالوں کے اگنے کی سمت میں صفائی کریں اور ریزر کا صرف اس جگہ استعمال کریں جہاں بال زیادہ اگے ہوں، تاکہ بالوں کا جلد کے نیچے اگنے کا خدشہ کم ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر گنٹر چاہتی ہیں کہ لوگ اس حوالے سے باخبر انتخاب کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ نظام نہانی کے گرد بالوں کا کام حساس جلد کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان بالوں کا جنسی نظام سے متعلق بھی کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بال کی جڑ کسی نہ کسی اعصاب کے سرے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے بالوں کی صفائی کے دوران درد ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے سے نظام نہانی پر اثر پڑتا ہے۔ برسوں ماہواری آنے اور بچوں کی پیدائش کے بعد بیضہ دانی انڈے پیدا کرنا بند کر دیتی ہے اور اس کے باعث حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ خواتین میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت برقرار رکھنے والے ہارمونز کی تعداد ڈرامائی سطح تک گر جاتی ہے اور ایسٹروجن ہارمون کی کمی مقدار نظام نہانی اور فریج پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ بافتیں یا ٹشوز جو اس سے قبل میوکس کے باعث نمدار رہتے تھے خشک ہو جاتے ہیں اور اس
خشکی کی وجہ سے سیکس کے دوران تکلیف ہوتی ہے۔ یہ شاید پریشان کن محسوس ہو، لیکن گنٹر کا کہنا ہے کہ خواتین اس حوالے سے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتی ہیں اور بازار میں دستیاب لوبریکینٹس کی مدد سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ خواتین کے پاس اس حوالے سے معلومات موجود ہوں تاکہ انہیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ اس حوالے سے ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ سیکس کرنے سے تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن سیکس کے دوران اندام نہانی کے ٹیشوز کو پہنچنے والا نقصان اس میں انفیکشن پیدا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر جین گنٹر نے یہ مشورے BBC ورلڈ سروس کے ہیلتھ چیک پروگرام میں بات کرتے ہوئے دیے ہیں۔